میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، تو اسی مناسبت سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بڑے معجزے ہیں۔ معجزے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو معجزے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ اللہ میاں کو معجزہ دکھائیں۔ اللہ کا معجزہ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ یعنی ایسا کام کہ انسانی عقل اس کی مثال لانے سے عاجز ہو، حق تعالیٰ فرما دیں تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور نبی کے ہاتھ سے ہو جائے تو یہ معجزہ ہے، اور ولی کے ہاتھ سے ہو جائے تو یہ کرامت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ قرآن کریم ہے اور دوسرا معجزہ معراج مصطفیٰ ہے۔ دنیا اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ میرے محترم سامعین، واقعہ معراج شروع کرنے سے پہلے جس سال آپ معراج پر تشریف لے گئے، اس کے کچھ حالات بھی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا یہ قانون ہے، جس کو عظمت دینی ہوتی ہے، شان عطا کرنی ہوتی ہے، اس کو مسائل سے، مصائب سے اور مشکلات سے بھی گزارا جاتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں راحت ہی راحت ملے، تکلیف کوئی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو عالم بنایا ہے، اس میں تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور جو جنت کا عالم بنایا ہے وہاں پر صرف راحت ہی راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ حق تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ایک عالم جہنم کا پیدا کیا جہاں صرف تکلیف ہے، کوئی راحت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو دنیا میں خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جسے مقام دینا چاہتے ہیں، بظاہر کچھ ذلت، کچھ تکلیف، مسائل، ان مراحل سے گزارتے ہیں، اور پھر اپنی شان رحمت سے وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اور دین کے لیے جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اب ہماری قربانی تو ساری ہے دنیا کے لیے، 2 + 2 کے لیے، بس زندگی بھی اسی کھاتے، اور صبح و شام ایک ایک لمحہ اسی سوچ میں گم ہے۔ تو میرے محترم سامعین، دین کے لیے انسان جتنی قربانی دیتا ہے، حق تعالیٰ اتنے ہی اس پہ مہربان ہوتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے سب نبیوں کو ستایا گیا، اور فرمایا کہ سب سے بڑھ کر حضور فرماتے ہیں مجھے ستایا گیا۔ اور پھر آگے قانون بتا دیا کہ جو دین میں
جتنا مضبوط ہے اس کے اوپر آزمائش بھی اتنی ہی آئے گی۔ حضرت رابعہ بصریہ کے ہاں 2-3 دن گزر گئے، کو فاقہ نہ ہوا، رونے لگی کہ لگتا ہے اللہ میاں ناراض ہیں جو آزمائش نہ آئی، ورنہ وہ تو اپنے پیاروں کو آزمائش سے، ان مراحل سے گزارتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مال و دولت کی فراوانی ہو، نعمتوں کی فراوانی ہو تو بس اللہ کا فضل ہے، بڑی اللہ نے وہ باں پھڑی ہے، اور ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ کسی گناہ میں پکڑا گیا ہے۔ یعنی یہ ہماری سوچ ہے اور جو بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت عطا فرمائیں اور اس کے ساتھ وہ دیندار ہو تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اگر مال و دولت ہے اور وہ بے دین ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، دین سے دور ہے، وہ تو خدا کی پکڑ میں ہے، وہ تو عذاب میں ہے کہ اللہ نے ان چیزوں میں لگا کر آخرت سے اس کو غافل کر دیا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ